20 ٹیمیں ایک ٹرافی T20 عالمی کپ کا میلہ سج گیا۔ سری لنکا اور بھارت میزبان۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیدرلینڈز کولمبو میں آمنے سامنے۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان علی آغا میچ جیتنے کے لیے پرعزم۔ میگا ایونٹ میں آج مزید 2 ٹاکرے شیڈول۔ ویسٹ انڈیز اسکاٹ لینڈ کا سامنا کرے گا۔ بھارت کی ٹیم امریکہ کے مد مقابل ہوگی۔ امام بارگاہ خودکش دھماکے کی تحقیقات جاری۔ سیکورٹی اداروں نے خودکش حملہ آور کی شناخت کر لی۔ خودکش بمبار کا شناختی کارڈ دھماکے والی جگہ سے مل گیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق مبینہ حملہ آور کی شناختی کارڈ پر درج نام 32 سالہ یاسر سے ہوئی۔ خودکش بمبار کا تعلق پشاور اور کلعدم تنظیم سے تھا۔ خودکش حملہ آور 5 ماہ افغانستان رہ کر آیا۔ افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی۔ اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے والے کے گھر پر چھاپا۔ حملہ آور کے 2 بھائیوں سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دھماکے کے شواہد جمع کر لیے۔ ذرائع کے مطابق خودکش بمبار نے پہلے فائرنگ کی، بعد میں مسجد کے ہال میں جا کر خود کو اڑا لیا۔ حملہ آور نے 4 سے 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا۔ بال بیرنگ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حملہ آور نے راستے میں 2 جبکہ مسجد کے اندر داخل ہو کر 6 گولیاں چلائیں۔ گولیوں کے خول جائے وقوع سے مل گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی طلائی کلاں امام بارگاہ آمد، نماز جنازہ ادا کی۔ اسی امام نے پڑھائی جس نے دھماکے کے وقت پڑھائی تھی۔ نماز جنازہ میں مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک۔ ہر آنکھ اشکبار، غمگین اہل علاقہ کو قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار۔ محسن نقوی نے کہا، حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ مساجد اور عبادت گاہیں مقدس ہیں۔ امن پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ ذمہ داران کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ پھیلانا ہے۔ صدر مملکت کا اسلام آباد میں دھماکے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ کہا، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ قوم مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کی طلائی میں امام بارگاہ میں دھماکے کی مذمت۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر صحت کو خود نگرانی کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کے فوری تعین کی ہدایت۔ کہا، ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دلائی جائے۔ ملک میں شرپسندی اور بدامنی پھیلانے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد امام بارگاہ میں دھماکے کی شدید مذمت۔ جام حق ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ سانحہ اسلام آباد، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت سے متعلق تمام سرگرمیاں منسوخ کر دیں۔ لبرٹی اسکوائر پر ہونے والا میگا بسنت شو بھی نہیں ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ فیصلہ قومی سانحے پر اظہاری یکجہتی کے لیے کیا گیا۔ قوم خبارجی فتنے اور اس کے سہولتکاروں کے خلاف متحد رہے۔ خبارجی عناصر کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ ملک کی دفاع کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت شہداء کے لواحقین کے دکھ میں ساتھ ہے۔ پہلے بھی دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اب بھی کریں گے۔ ہم دہشت گردوں سے ڈرنے اور ہار ماننے والے نہیں۔ مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ لکھا، حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہوا ہے۔ بھارت اور طالبان گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ سیکورٹی گارڈز نے دہشت گرد کو چیلنج کیا جس پر اس نے فائرنگ کی اور خودکش حملہ کر دیا۔ انشاءاللہ ریاست اس ظلم کا جواب پوری قوت سے دے گی۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی دہشت گردانہ حملے کی مذمت۔ کہا، مسجد میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور قومی ضمیر پر حملہ ہے۔ کوئی مذہب یا نظریہ معصوم انسانوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بھی امام بارگاہ میں حملے کی مذمت۔ کہا، دہشت گرد ملک اور قوم کے دشمن ہیں، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، نمازیوں کو نشانہ بنانا بدترین دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ دہشت گرد امن و استحکام کو سبوٹاج نہیں کر سکتے، پوری قوم متحد ہے۔ ولادیمیر پوٹن کا خودکش حملے پر دلی تعزیت کا اظہار۔ روسی صدر کے صدر زرداری اور وزیر اعظم کے نام تعزیتی خطوط۔ کہا، معصوم شہریوں پر دہشت گرد حملہ غیر انسانی فعل ہے۔
چین کی امام بارگاہ میں خودکش کے دھماکے کی مذمت، شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ امریکہ کی اسلام آباد میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، متاثرین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں کہ شہریوں اور عبادت گاہوں کے خلاف دہشت گردی اور نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ کی بھی امام بارگاہ میں دھماکے کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بھی دھماکے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، اسپین، کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا، ناروے، فرانس، جمہوریہ چیک کی بھی خودکش حملے کی مذمت۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ میں خودکش حملہ، سندھ حکومت کا کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کے لیے ثقافتی میوزیکل پروگرام منسوخ کرنے کا اعلان۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ہم سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ عشائیہ سادگی موسیقی کے بغیر متاثرین اور قومی غم کے احترام میں منعقد ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بھی اسلام آباد میں دھماکے کی مذمت، بسنت کے حوالے سے تمام تقاریب منسوخ کر دیں۔ ارض پاک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 24 خوارج ہلاک۔ سیکورٹی فورسز کا ضلع اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ضلع خیبر میں دوسری کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں مزید 10 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی، کہا دہشت گردی کی افرید کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی حکومت کا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کا فیصلہ، گھریلو صارفین کے لیے فکسڈ چارجز میں رد و بدل کی تجویز۔ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ دونوں صارفین پر فکسڈ چارجز لگانے کی سفارش۔ ماہانہ 300 اور 700 یونٹ سے زائد استعمال پر بجلی سستی کرنے کی تجویز۔ ماہانہ 100 یونٹ استعمال کے پروٹیکٹڈ صارفین پر 200 روپے فکسڈ چارجز کی تجویز۔ صنعتی شعبے کے لیے بجلی فی یونٹ 5 روپے تک سستی کرنے کی سفارش۔ پاور ڈویژن نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ نیپرا درخواست پر 10 فروری کو سماعت کرے گی۔ تحریک انصاف کا مطالبہ تسلیم، بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ خاندان والوں کے سپرد۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں وزیر اعظم آفس کی ہدایت پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو تفصیلی رپورٹ ارسال کی۔ میڈیکل رپورٹ خاندان والوں کے حوالے کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کا کامیاب علاج، پیمز انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کی مجموعی صحت تسلی بخش قرار دے دی۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ میں بینائی متاثر ہونے کی تشخیص کی گئی۔ پیمز اسلام آباد کے ماہرین نے تفصیلی معائنہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے پیمز منتقل کیا گیا۔ اینٹی وی جی ای ایف انجیکشن دیا گیا۔ علاج معیاری پروٹوکول کے تحت آپریشن تھیٹر میں انجام دیا گیا۔ طبی عمل 20 منٹ میں کامیابی سے مکمل، حالت مستحکم رہی۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے بعد فالو اپ ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ جے یو آئی نے 8 فروری کے شٹر ڈاؤن کی حمایت کر دی۔ اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 8 فروری سے متعلق پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا موقف ایک ہے۔ محمود اچکزئی بولے، دہشت گردی کی ہر شکل کے مخالف ہیں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کوئی ایک پارٹی ملک کے مسائل تنہا حل نہیں کر سکتی۔ گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع لایا عمل اپنانا چاہیے۔ 8 فروری کو ہم کسی سے زبردستی نہیں کریں گے۔ امریکہ اور بھارت ٹریڈ ڈیل کے فریم ورک پر متفق ہو گئے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق بھارت صنعتی اور زرعی مصنوعات پر ٹیرف ختم یا کم کرے گا۔ امریکہ بھارت پر 18% کی جوابی ٹیرف شرح نافذ کرے گا۔ بھارت لائسنسنگ طریقہ کار کو ختم کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھارت پر عائد 50% ٹیرف 18% تک کم ہوگا۔ بھارت روس سے تیل کی خریداری بند کرے گا اور تجارتی رکاوٹیں ختم کرے گا۔ دونوں ممالک کے مارچ میں ٹریڈ ڈیل پر دستخط متوقع۔ امریکہ نے ایران سے اشیاء خریدنے والے ممالک پر 97ویں ٹیرف عائد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی تیل کی غیر قانونی تجارت میں ملوث 15 اداروں، 2 افراد اور 14 بحری جہازوں پر پابندی لگائی گئی۔